وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بے حاجت اور تعریف کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی کا ساز ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو لے آئیں، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کے مالک اور حاکم وہی ہیں۔ فرماتے ہیں جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی احکام تم سے پہلے کے اہل کتاب کو دیے گئے تھے۔ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑو گے؟ وہ تو زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق تعریف ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ان لوگوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیازی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کیے گئے ہیں۔ اپنے تمام بندوں سے غنی اور اپنے تمام کاموں میں حمد کیے گئے ہیں، یعنی تعریف کیے گئے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کے وہی مالک ہیں، اور ہر شخص کے تمام افعال یعنی کاموں پر وہ گواہ ہیں، اور ہر چیز کے وہ عالم اور شاہد ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں اور گواہ ہیں۔ وہ قادر ہیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دیں اور غیروں کو آباد کر دے، جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر اے انسانوں تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ بعض سلف صالحین رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت پر غور کرو اور سوچو کہ گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر ذلیل ہیں۔ اور آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے وہ شخص جس کا پورا قصد اور جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، تو جان لے کہ دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ تو جب اللہ سے دونوں ہی طلب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے، اور وہ تجھے بے پرواہ کر دیں گے اور آسودہ بنا دیں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دیجیے، ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ یہ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا پورا حصہ ملے گا۔ اور جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے۔ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے من کان یرید العاجلۃ، کہ جو شخص دنیا طلب ہو تو ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جن منافقوں نے دنیا کی جستجو میں ایمان قبول کیا تھا انہیں دنیا گو مل گئی، یعنی مسلمانوں سے مال غنیمت میں سے حصہ بٹا لیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو تیاری ہے وہ انہیں وہاں ملے گی، یعنی جہنم کی آگ اور وہاں کے گوناگوں عذاب۔
تو امام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آیت مثل آیت من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا کے ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے معنی تو بظاہر یہی ہیں، لیکن پہلی آیت کو بھی اسی معنی میں لینا ذرا غور طلب امر ہے، کیونکہ اس آیت کے الفاظ تو صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خیر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کر دے، بلکہ دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو تمہیں دنیا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، وہی آخرت کے مالک بھی ہیں۔ یہ بڑی پست ہمتی ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو۔ نہیں، بلکہ تم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنا لو، عالی ہمتی اور بلند پردازی سے وسعت نظری کو کام ملا کر عیش جاویدانی یعنی اس زندگی کو پانے کی کوشش و سعی کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی جنت کو پانے کی۔ یاد رکھو دونوں جہان کے مالک وہی اکیلے اللہ ہیں، ہر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں جسے اللہ کے ساتھ شراکت ہو یا اس کے کاموں میں دخل ہو۔ سعادت و شقاوت اللہ نے تقسیم کی ہے، خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھ لی ہیں۔ وہ ہر ایک مستحق کو جانتے ہیں، اور جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں اسے وہی پہنچاتے ہیں۔ بھلا تم غور تو کرو کہ تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والے کا دیکھنا سننا کیسا کچھ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سچی گواہی کو چھپانا جائز نہیں، خواہ کسی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہ سرکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی کی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی کی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن جائیں، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی گواہیاں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دو، جو بالکل صحیح صاف سچی اور بے لاگ ہوں۔ انہیں بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو۔ تم حق گوئی سے نہ رکو اور یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتے ہیں۔ کچھ اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہوگا، گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، لیکن تم سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دے دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ تو تونگر کا لحاظ کرو نہ غریب پر رحم کرو، ان کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر، بہت بہتر جانتے ہیں۔ تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو، دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھو، بلکہ ہر حال ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی قوم کی عداوت دشمنی تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمدہ نہ کر دے، عدل کرتے رہو، یہی تقوی کی شان کے قریب تر بات ہے۔
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینی چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں یعنی سوروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے رسول اللہ کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت و دشمنی کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ پوری حدیث سورہ مائدہ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شہادت یعنی گواہی دینے میں تحریف کی، بدل دی، غلط گوئی سے کام لیا، واقعے کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات کم و بیش کر دیے، یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کر دیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی۔ وہاں جا کر بروز قیامت اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ ایمان میں پورے داخل ہو جائیں، تمام احکام کو، کل شریعت کو، ایمان کی تمام جزئیات کو مان لیں۔ یہ خیال نہ ہو کہ اس میں تحصیل حاصل ہے، نہیں بلکہ تکمیل کامل ہے۔ ایمان لائے ہو تو اب اسی پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کو مانا ہے تو جسے جس طرح وہ منوائے مانتے چلے جاؤ۔ یہی مطلب ہر مسلمان کی اس دعا کا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے، یعنی ہماری ہدایت کو ثابت رکھیے، مدام یعنی ہمیشگی رکھیے، اس میں ہمیں مضبوط کیجیے اور دن بدن بڑھاتے رہیے۔ اسی طرح یہاں بھی مؤمنوں کو اللہ نے اپنی ذات پر اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو فرمایا ہے، اور آیت میں ایمانداروں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پہلی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس سے پہلے کی کتاب سے مراد تمام نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں سب ہیں۔ آیت میں قرآن کے لیے لفظ نزلہ بولا گیا اور دیگر کتابوں کے لیے انزلہ، اس لیے کہ قرآن بتدریج وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اترا اور باقی کتابیں پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے وہ راہ ہدایت سے بہک گیا اور بہت دور کی غلط راہ پڑ گیا، گمراہی میں ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر ظاہری اور باطنی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشیں گے اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائیں گے۔ منافقوں کو اس امر کی خبر اے نبی پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ بس عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکے ہیں کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں سے موالات یعنی دوستی اور بری مجلسوں سے بچنے کا حکم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، پھر وہ مؤمن ہو کر کافر بن جائے، پھر اپنے کفر پر جم جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو نہ اس کی توبہ قبول، نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان، نہ انہیں چھٹکارا، نہ فلاح، نہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، نہ راہ راست پر لائے۔ علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت فرما کر فرماتے تھے، مرتد سے 3 بار کہا جائے کہ توبہ کر لے۔ پھر فرمایا، یہ منافقوں کا حال ہے کہ آخرش ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ مؤمنوں کو چھوڑ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، ادھر بظاہر مؤمنوں سے ملے جلے رہتے ہیں، ادھر کافروں میں بیٹھ کر ان مؤمنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں یعنی مؤمنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دراصل ساتھ تو ہم تمہارے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے مقصد اصلی کو ان کے سامنے پیش کر کے اس میں ان کی ناکامی کو بیان فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ان کے پاس تمہاری عزت ہو، یہ تمہیں دھوکا ہوا ہے اور تم غلطی کر رہے ہو۔ سنو، عزتوں کے مالک تو صرف اللہ ہیں جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں، وہ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں۔ اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، من کان یرید العزت، اور فرمایا وللہ العزت، یعنی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مؤمنوں کی، لیکن منافق بے سمجھ لوگ ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کی جناب سے عزت کے خواہاں بنو، دنیا اور آخرت میں وہ تمہیں عزیز بنا دیں گے۔ پھر فرمان ہے کہ جب میں تمہیں اے مسلمانوں منع کر چکا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس میں نہ بیٹھو، پھر بھی اگر تم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہو گے تو یاد رکھو میرے ہاں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے، ان کے گناہ میں تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس دسترخوان پر شراب نوشی ہو رہی ہو اس پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس آیت میں جس ممانعات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ انعام کی جو مکی ہے یہ آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب آپ اے نبی انہیں دیکھیں جو میری آیتوں میں غوطہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ حکم انکم اذا مثلہم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون سے منسوخ ہو گیا ہے، یعنی متقیوں پر ان کے حساب کا کوئی بوجھ نہیں، لیکن نصیحت ہے کیا عجب کہ وہ بچ جائیں۔ پھر فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمام منافقوں کو اور سارے کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں، یعنی جس طرح یہ منافق ان کافروں کے کفر میں یہاں شریک ہیں، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور وہاں کے سخت تر دل ہلانے والے عذابوں کے سہنے میں بھی ان کے شریک حال رہیں گے، وہاں کی سزاؤں میں، وہاں کی قید و بند میں، توق و زنجیر میں، گرم پانی کے کڑوے گھونٹ اتارنے میں اور پیپ لہو کے زہر مارنے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔
اور دائمی سزا کا اعلان سب کو ساتھ ہی سنا دیا جائے گا۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے دیں تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو کہنے لگتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تم میں فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافق کی نماز اور منافقت کی مثال۔ منافقوں کی بدباطنی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کی بربادی ان کی پستی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ٹوہ لیتے رہتے ہیں۔ اگر کسی جہاد میں مسلمان کامیاب و کامران ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب آ گئے، تو مسلمانوں کے پیٹ میں گھسنے کے لیے آ کر کہتے ہیں کیوں بھائی، ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں۔ اور اگر کسی وقت مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے کافروں کو غلبہ دے دیا، جیسے احد میں ہوا تھا، گو انجام کار حق ہی غالب رہا، تو یہ ان کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، پوشیدہ طور پر تو ہم تمہاری تائید ہی کرتے رہے اور انہیں نقصان پہنچاتے رہے، یہ ہماری ہی چالاکی تھی جس کی بدولت آج تم نے ان پر فتح پالی۔ یہ ہے ان کے کرتوت کہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ چھوڑتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ گویا یہ اپنی اس مکاری کو اپنے لیے باعث فخر جانتے ہوں، لیکن دراصل یہ سراسر ان کی بے ایمانی اور کم یقینی کی دلیل ہے۔ بھلا کچا رنگ کب تک، گاجر کی پونگی کب تک بجے گی، کاغذ کی ناؤ کب تک چلے گی؟ وقت آ رہا ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، اپنی بے وقوفی پر ہاتھ ملیں گے، اپنے شرمناک کرتوت پر ٹسوے بہائیں گے، اللہ تعالیٰ کا سچا فیصلہ سن لیں گے اور تمام بھلائیوں سے نا امید ہو جائیں گے۔ بھرم کھل جائے گا، چھپا کھلا ہو جائے گا، راز فاش ہو جائے گا، اندر کا باہر آ جائے گا۔ یہ پالیسی اور حکمت عملی، یہ مصلحت وقت اور اقتدائے موقع نہایت ڈراؤنی صورت سے سامنے آ جائے گا، اور عالم الغیب اللہ رب العالمین کے بے پناہ عذابوں کا شکار بن جائیں گے۔ ناممکن ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مومنوں پر راہ دے دیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے اس کا مطلب پوچھا تو آپ نے اول جملے کے ساتھ ملا کر پڑھ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سبیل سے مراد حجت ہے، لیکن تاہم اس کے ظاہری معنی مراد لینے میں بھی کوئی مانع نہیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا وقت لائے کہ کافر اس قدر غلبہ حاصل کر لیں کہ مسلمانوں کا نام مٹا دیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی جگہ کسی وقت دنیاوی طور پر انہیں غلبہ مل جائے، لیکن انجام کار مسلمانوں کے حق میں ہی مفید ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایماندار بندوں کی مدد دنیا میں بھی لازمی طور پر ضرور کریں گے۔ اور اس معنی کے کرنے میں ایک لطافت یہ بھی ہے کہ منافقوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کی ذلت کے اور ان کی بربادی کے آنے کے وقت کا انتظار تھا، مایوس کر دیا گیا کہ کفار کو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح غالب نہ کر دیں گے کہ تم پھولے نہ سماؤ، اور وہ جس ڈر سے مسلمانوں کا ساتھ کھلے طور پر نہ دیتے تھے، اس ڈر کو بھی زائل کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی وقت بھی مسلمان مٹ جائیں گے۔ اسی مطلب کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمائی فَتَرَى الَّذِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ مسلمان غلام کو کافر کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں ایک کافر کو ایک مسلمان پر غالب کر دینا ہے، اور اس میں مسلم کی ذلت ہے۔ جن بعضی علم حضرات نے اس سودے کو جائز رکھا ہے، وہ اسے حکم کرتے ہیں کہ یہ کافر شخص اپنے قبضے اور ملکیت سے اس مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والے ہیں، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ کی یاد تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ بیچ میں ہی لٹ کے ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں تو آپ اے نبی اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافق دھوکہ باز ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیت یخادعون اللہ اس مضمون کی گزر چکی ہے۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ یہ کم سمجھ منافق اس رب کے سامنے چالے چلتے ہیں جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں اور دل کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے۔ کم فہمی سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ان کا نفاق دنیا میں چل گیا اور مسلمانوں میں ملے جلے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ مکاری چل جائے گی۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک رنگی کی قسمیں کھائیں گے جیسے یہاں کھاتے ہیں، لیکن اس عالم الغیب کے سامنے یہ ناکارہ قسمیں ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہے ہیں، وہ ڈھیل دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں۔ یہ منافق پھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے اسے اچھائی سمجھتے ہیں۔ قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ مسلمانوں کے نور کے سہارے میں ہوں گے، وہ مسلمان آگے آگے نکل جائیں گے، یہ آوازیں دیں گے کہ ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں۔ جواب ملے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور روشنی تلاش کر لاؤ۔ یہ مڑیں گے، ادھر حجاب حائل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی جانب رحمت اور ان کی طرف زحمت۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سنائے گا یعنی کسی کے عیب بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے سنائیں گے یعنی اس کے عیب ظاہر کر دیں گے، اور جو ریاکاری کرے گا اللہ بھی اسے دکھائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان منافقوں میں وہ بھی ہوں گے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرمائیں گے، انہیں جنت میں لے جاؤ، فرشتے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر منافقوں کی بدذوقی کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت بھی مشغولی اور دلچسپی سے ادا کرنی انہیں نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نیک نیتی، حسن عمل، حقیقی ایمان، سچا یقین ان میں ہے ہی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھکے ہارے ہوئے بدن سے کس مسا کر نماز پڑھنا مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے راضی خوشی، پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، اس کی طلب پوری کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ یہ تو ہوئی ان منافقوں کی ظاہری حالت کہ تھکے ہارے تنگ دلی کے ساتھ بطور بیکار ٹالنے کے نماز کے لیے آئے۔ پھر اندرونی حالت یہ ہے کہ اخلاص سے کوسوں دور ہیں، رب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ نمازی مشہور ہونے کے لیے، لوگوں میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بھلا ان صنم آشنا دل والوں کو نماز میں کیا ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں میں جن میں لوگ ایک دوسرے کو کم دیکھ سکیں، یہ غیر حاضر رہتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بوجھل یعنی بھاری نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے۔ اگر دراصل یہ ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گو گھٹنوں بھی چل کر آنا پڑے یہ ضرور آ جاتے۔ میں تو ارادہ کر رہا ہوں کہ تکبیر کے حلوا کر یعنی اقامت کے حلوا کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کرا کر کچھ لوگوں سے لکڑیاں اٹھوا کر ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اور لکڑیاں ان کے گھروں کے ارد گرد لگا کر حکم دوں کہ آگ لگا دو اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر انہیں ایک چرب ہڈی یا 2 اچھے کھر ملنے کی امید ہو یعنی کھانے کے واسطے،
تو دوڑے چلے آئیں، لیکن آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے ثوابوں کی انہیں اتنی بھی قدر نہیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں اضافہ ہے کہ اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں اور جن کا مسجد میں باجماعت آ کر نماز پڑھنا مردوں کی طرح فرض نہیں، تو مجھے خیال نہ ہوتا تو قطعاً میں ان کے گھر جلا دیتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کا ذکر بھی بہت ہی کم کرتے ہیں، یعنی نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، یہ اپنی کہی ہوئی بات سمجھتے بھی نہیں، بلکہ غافل دل اور بے پرواہ نفس سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور شیطان نے اپنے دونوں سینگ اس کے ارد گرد لگا دیے تو یہ منافق کھڑا ہوا اور جلدی جلدی 4 رکعات پڑھ لیں، یعنی عصر کی، جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام ہی کیا۔ یہ منافق متحیر، ششدر و پریشان حال ہیں، ایمان و کفر کے درمیان ان کا دل ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، نہ تو صاف طور سے مسلمانوں کے ساتھی ہے نہ بالکل کفار کے ساتھ۔ کبھی نور ایمان چمک اٹھا تو اسلام کی صداقت کرنے لگے، کبھی کفر کی اندھیریاں غالب آ گئیں تو ایمان سے یکسو ہو گئے۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف ہیں نہ یہودیوں کی جانب۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق شخص کی مثال ایسی ہے جیسے 2 ریوڑ کے درمیان کی بکری کا، کبھی تو وہ میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف، اس کے نزدیک ابھی طے نہیں ہوا کہ اس میں جائے یا اس کے پیچھے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس معنی کی حدیث عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے بیان کی، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سنے ہوئے الفاظ دہرا کر کہا یوں نہیں بلکہ دراصل حدیث یوں ہے، جس پر عبید رحمہ اللہ ناراض ہوئے۔ ممکن ہے ایک بزرگ نے ایک طرح کے الفاظ سنے ہوں، دوسرے نے دوسری قسم کے، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں ہے مؤمن، کافر اور منافق کی مثال ان 3 شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے، ایک تو کنارے پر ہی کھڑا رہ گیا، دوسرا اتر کر پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا، تیسرا اترا چلا، جب بیچوں بیچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے چلا، ادھر آ، واپس چلا آ۔ ادھر والے نے آواز دی کہ آ جاؤ، نجات کے ساتھ منزل مقصود پر میری طرح پہنچ جاؤ، آدھا راستہ طے کر چکے ہو۔ اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر نظر ڈالتا ہے، تذبذب ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ جو ایک زبردست موج آئی اور بہا کر لے چلی، غوطے کھا کھا کر مر گیا۔ پس پار ہو جانے والا تو مسلمان ہے، کنارے کھڑا رہ جانے والا کافر ہے، اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ حق سے پھیر دیں، اس کا ولی و مرشد کون ہو؟ اس کے گمراہ کردہ کو راہ کون دکھا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کے بدترین بدعملی کے باعث راستی سے دھکیل دیا۔ اب نہ کوئی انہیں راہ راست پر لا سکے، نہ چھٹکارا دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خلاف کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سب پر حاکم ہے، اللہ پر کسی کی حکومت نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اے ایمان والو، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ ناممکن ہے کہ آپ اے نبی ان کا کوئی مددگار پالیں۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے؟
اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے اور پورا علم رکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں سے ہرگز دوستی نہ کرو۔ کافروں سے دوستیاں کرنے سے، ان سے دلی محبت رکھنے سے، ان کے ساتھ ہر وقت اٹھنے بیٹھنے سے، مسلمانوں کے بھید ان کو دینے سے اور پوشیدہ تعلقات ان سے قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو روک رہے ہیں، جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مؤمنوں کو چاہیے کہ بجز مؤمنوں کے کفار سے دوستی نہ کریں، ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں کسی بھلائی کا مستحق نہیں۔ ہاں اگر صرف بچاؤ کے طور پر ظاہر داری ہو تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ ہے، وہاں اس سے مراد حجت ہے، یعنی تم نے اگر مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل کافی ثبوت ہوگا اور پوری دلیل ہوگی اس امر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں۔ کئی ایک سلف مفسرین رحمہم اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ پھر منافقوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ یہ اپنے اس سخت کفر کی وجہ سے جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں داخل کیے جائیں گے۔ درک مقابل ہے درجہ کے۔ بہشت میں درجے ہیں اور ایک سے ایک بالا، اور دوزخ میں درک ہیں ایک سے ایک پست۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان منافقوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جلتے بھلستے رہیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے اور چوں طرف سے بالکل بند ہوں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی کسی طرح کی مدد کرے، جہنم سے نکال سکے یا عذابوں میں ہی کچھ کمی کرا سکے۔ ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں، نادم ہو جائیں اور سچے دل سے نفاق سے ہٹ جائیں اور رب سے اپنے اس گناہ کی معافی چاہیں، پھر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، صرف خوشنودی باری اور مرضی مولا کے لیے نیک اعمال پر کمر کس لیں، ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور انہیں سچے مؤمنوں میں داخل کر لیں گے اور بڑے ثواب اور اعلیٰ اجر عنایت فرمائیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں، بندوں کو سزا کرنی وہ نہیں چاہتے۔ ہاں جب گناہوں پر دلیر ہو جائیں تو گوشمالی ضرور ہے۔ بس فرمایا اگر تم اپنے اعمال کو سنوار لو اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ تو کوئی وجہ نہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کرے۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدردانی کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کا شکر کرے وہ اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، وہ پورے اور صحیح علم والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس کا عمل اخلاص والا اور قبولیت اور قدر کے لائق ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس دل میں قوی ایمان ہے اور کون سا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اخلاص اور ایمان والے ہیں انہیں بھرپور اور کامل بدلے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور پھر اجر و ثواب سے نہال کرے، آمین۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتے جانتے ہیں۔ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والے اور پوری قدرت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بد دعا کرنی جائز نہیں۔ ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کے لیے بد دعا کرنی جائز ہے، اور وہ بھی اگر صبر و تحمل کرے تو فضیلت اسی میں ہے۔ یہ روایت امام طبری کی تفسیر میں ہے۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منہ، اے اللہ اس ظالم پر آپ میری مدد کیجئے اور اس سے میرا حق دلوا دیجئے۔ حسن رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اگرچہ مظلوم کو ظالم کے کوسنے کے لیے رخصت ہے مگر یہ خیال رہے کہ حد سے بڑھ نہ جائے۔ عبد الکریم ابن مالک الجزری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہتان باندھنے والے پر بہتان نہ باندھو۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یعنی جو مظلوم اپنے ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گالیاں دینے والے جو کہیں اس کا وبال اس پر ہے جس نے ابتدا کی ہو، ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ ہمیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری مہمانداری نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر وہ اپنے لائق میزبانی کریں تو خیر، ورنہ تم ان سے اپنے لائق لے لیا کرو۔ یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں فرمان رسول ہے کہ جو مسلمان کسی اہل قبیلہ کے ہاں مہمان بن کر جائے، ساری رات گزر جائے لیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کریں تو ہر مسلمان پر اس مہمان کی نصرت ضروری ہے، اس شخص کے مال سے، اس کی کھیتی سے بقدر اس کی مہمانی دلوا دیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ضیافت یعنی مہمانی کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو یہ اس میزبان کے ذمے قرض ہے، خواہ ادا کرے خواہ باقی رکھے۔ ان حدیثوں کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ ضیافت یعنی مہمانی کرنا واجب ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے میرا پڑوسی بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ایک کام کرو، اپنا کل مال و اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ یہ کہتا ہے میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ اسے برا بھلا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی مار اس پر، کوئی کہتا ہے اللہ غارت کرے۔ جب پڑوسی کو اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا، منتیں کر کے لے گیا کہ اپنے گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک آپ کو کسی طرح نہ ستاؤں گا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کسی نیکی کو ظاہر کرو تو اور پوشیدہ کرو تو تم پر کسی نے ظلم کیا ہو اور تم اس سے درگزر کرو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا ثواب، پورا اجر اور اعلیٰ درجے ہیں۔ وہ خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور بندوں کی بھی یہ عادت اللہ کو بھاتی ہے۔ باوجود انتقام کی قدرت کے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتوں تو کہتے ہیں سبحانک علی حلمک بعد علمک، کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ باوجود جاننے کے پھر بھی بردباری اور چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور بعض فرشتے کہتے ہیں سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، کہ اے اللہ قدرت کے باوجود درگزر کرنے والے ہیں، تمام پاکیاں آپ ہی کی ذات کے لائق ہیں۔ صحیح مسلم اور ترمذی نیز مسند احمد ابن حبان صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صدقہ اور خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں، عفو اور درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع، فروتنی اور عاجزی کرے، اللہ اس کے مرتبے اور اس کی توقیر اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ان اخلاقی خوبیوں کو اپنانے کی نیک توفیق بخشے۔
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دیں گے۔ اللہ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک نبی کو بھی جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہودی سوائے عیسیٰ اور محمد علیہم السلام کے اور تمام نبیوں کو مانتے تھے۔ نصرانی افضل الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ سامری یوشع علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کا قائل نہ تھا۔ یوشع علیہ السلام موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ مجوسیوں کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنا نبی زردشت کو مانتے تھے، لیکن ان کی شریعت کے جب یہ منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت ہی ان سے اٹھا لی، واللہ عالم۔ بس یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں میں تفریق کی، یعنی کسی نبی کو مانا، کسی کا انکار کر دیا، کسی اللہ کی دلیل کی بنا پر نہیں، بلکہ محض اپنی نفسانی خواہش، جوش تعصب اور تقلید آبائی کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی کو نہ ماننے والا اللہ کے نزدیک تمام نبیوں کا منکر ہے، اس لیے کہ اگر اور انبیاء کو بوجہ ان کے نبی ہونے کے مانتا تو اس نبی کا ماننا بھی اسی وجہ سے اس پر ضروری تھا۔ جب وہ ایک کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ جنہیں وہ مانتا ہے انہیں بھی کسی دنیاوی غرض اور ہوائے ہوس کی وجہ سے مانتا ہے۔ بس ان کی شریعت ماننے نہ ماننے کے درمیان کی ہے، یہ یقینی اور حتمی کفار ہے۔ کسی نبی پر ان کا شرعی ایمان نہیں، بلکہ تقلیدی اور تعصبی ایمان ہے جو قابل قبول نہیں۔ پس ان کفار کو اہانت اور رسوائی والے عذاب ہوں گے، کیونکہ جن پر یہ ایمان نہ لا کر ان کی توہین کرتے تھے، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی توہین ہو اور انہیں ذلت والے عذاب میں ڈالا جائے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ خواہ غور و فکر نہ کر کے نبوت کی تصدیق نہ کرنا ہو، خواہ حق واضح ہو چکنے کے بعد دنیاوی وجہ سے منہ موڑ کر نبوت سے انکار کیا جانا ہو، جیسے اکثر یہودی علماء کا شیوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نبوت کے منکر ہو گئے اور رسول اللہ کی مخالفت و عداوت میں آ کر مقابلے پر تل گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کی ذلت بھی ڈالی اور آخرت کی ذلت کی مار بھی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کی تعریف ہو رہی ہے کہ رب پر ایمان رکھ کر تمام انبیاء علیہم السلام کو بلا تفریق مانتے ہیں، اللہ کی اس آخری کتاب پر ایمان لا کر اور تمام آسمانی کتابوں کو بھی اللہ کی کتابیں تسلیم کرتے ہیں، جیسے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ۔ پھر ان کے لیے جو اجر جمیل اور ثواب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے اسے بھی بیان فرما دیا کہ ان کے ایمان کامل کے باعث انہیں اجر و ثواب عطا ہوں گے۔ اگر ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا تو اللہ معاف فرمائیں گے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك
وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اے نبی، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی، کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دو۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تورات ایک ساتھ لکھی ہوئی ہمارے پاس لائے، آپ بھی کوئی آسمانی کتاب پوری لکھی لکھائی لے آئیے۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ خط بھیجے کہ ہم آپ کی نبوت کو مان لیں۔ یہ سوال بھی ان کا بدنیتی سے بطور مذاق کے اور بطور کفر کے تھا، جیسے کہ اہل مکہ نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا جو سورہ اسراء میں مذکور ہے کہ جب تک عرب کی سرزمین پر دریاؤں کے ریل پیل اور تر و تازگی کا دور دورہ نہ ہو جائے، ہم اے نبی محمد آپ کے نبی برحق ہونے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بس بطور تسلی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی اس سرکشی اور بیجا سوال پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کی یہ بری عادت پرانی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بیہودہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ اس تکبر، سرکشی اور فضول سوال کی پاداش بھی یہ بھگت چکے ہیں، یعنی ان پر آسمانی بجلی گری تھی، جیسے سورہ بقرہ میں تفصیل بار بیان گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صاف طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بس تمہیں بجلی کے کڑکے نے پکڑ لیا اور ایک دوسرے کے سامنے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر بھی ہم نے تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بطور مذاق اور اپنے کفر اور سرکشی کے باعث کیا تھا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کا سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کیا ہے، اور اپنی امت کو بھی یہ خبر دے گئے ہیں کہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں تمام اہل ایمان مرد و عورتیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کریں گے، جو جنتیوں کو ملنے والی تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت ہوگی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد بھی ان لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ مصر میں اپنے دشمن فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہلاک ہونا، اس کے تمام لشکروں کا نامرادی کی موت مرنا، اور ان کا اس دریا میں سے بچ کر پار نکل آنا ابھی ابھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا۔ لیکن وہاں سے کچھ دور جا کر بت پرست کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، ہمارا بھی ایک معبود ایسا ہی بنا دو، جس کا پورا بیان سورہ اعراف میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی، جن کی تفسیر اپنی اپنی جگہ پر آپ سماعت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ ان کی توبہ کی قبولیت کی یہ صورت ٹھہرتی ہے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی وہ گوسالہ پرستوں کو قتل کریں۔ جب قتل شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور مرے ہووں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ بس یہاں فرماتے ہیں، ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور یہ جرم عظیم بھی بخش دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر حجت اور غلبہ عنایت فرمایا۔ اور جب ان لوگوں نے تورات کے احکام ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری سے بیزاری ظاہر کی، تو ان کے سروں پر طور پہاڑ کو معلق یعنی لٹکا دیا،
اور ان سے کہا کہ اب بولو پہاڑ گرا کر دبا دوں یا احکام قبول کرتے ہو؟ تو یہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور گریہ وزاری شروع کی اور احکام الہی بجا لانے کا مضبوط عہد و پیما کیا، یہاں تک دل میں دہشت تھی کہ سجدے میں بھی کن اکھیوں سے اوپر کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ نہ گر پڑے اور دب کر نہ مر جائیں۔ پھر پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ ان کی دوسری سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ قول و فعل دونوں کو بدل دیا۔ حکم ملا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے جائیں اور حطۃ کہیں، یعنی اے اللہ ہماری خطائیں بخش دیجئے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور تھک کر بیٹھ رہے، جس کی سزا میں 40 سال میدان طی میں سرگشتہ اور حیران و پریشان رہے۔ لیکن ان کی کم ظرفی کا یہاں بھی مظاہرہ ہوا اور اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے میں جانے لگے اور حنطۃ فی شعیرۃ کہنے لگے، یعنی گیہوں کی بالیں ہمیں دیجیے۔ پھر ان کی اور شرارت سنیے کہ ہفتے والے دن کی تعظیم و تکریم کرنے کا ان سے وعدہ لیا گیا اور مضبوط عہد و پیما ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو کر حرمت کے ارتکاب کے ہیلے نکال لیے، جیسے کہ سورہ اعراف میں مفصل بیان ہوگا۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ سنن ترمذی کی حدیث میں بھی ہے کہ یہودیوں سے خاصتاً اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کی تعظیم کا عہد لیا تھا۔ یہ پوری حدیث سورہ اعراف کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سزا بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، بس یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے حال میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور پوری حکمتوں والے ہیں۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ اہل کتاب کے ان گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ڈال دیے گئے، ملعون و مطرود ہو گئے۔ اولاً تو ان کی عہد شکنی کی جو وعدے اللہ سے انہوں نے کیے تھے ان پر قائم نہ رہے، دوسرے یہ کہ اللہ کی آیتوں یعنی حجت و دلیل اور نبیوں کے معجزوں سے انکار و کفر، تیسرے بوجہ ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل و خون، اللہ کے رسولوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہاتھوں قتل ہوئی، چوتھے ان کا یہ خیال اور یہ قول کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی پردے میں ہیں، جیسے مشرکین نے کہا تھا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، یعنی اے محمد تمہاری دعوت سے ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے ظروف ہیں، وہ علم و عرفاں سے پر ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی نظیر گزر چکی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ یوں نہیں، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ کفر میں پختہ ہو چکے تھے۔ بس پہلی تفسیر کی بنا پر یہ مطلب ہوا کہ وہ عذر کرتے تھے کہ ہمارے دل بوجہ ان پر غلاف ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد نہیں کر سکتے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دل مسخ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کی بنا پر تو جواب ہر طرح ظاہر ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کی پوری تفصیل و تشریح گزر چکی ہے۔ پس بطور نتیجے کے فرما دیا کہ اب ان کے دل کفر و سرکشی اور کمی ایمان پر ہی رہیں گے۔ پھر ان کا 5واں جرم عظیم بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زناکاری جیسی بدترین و شرمناک تہمت لگائی، اور اسی زناکاری کے عمل سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا شدہ بتلایا۔ بعض نے اس سے بھی ایک قدم آگے رکھا اور کہا کہ یہ بدکاری حیض کی حالت میں ہوئی تھی۔ اللہ کی ان پر پھٹکار ہو کہ ان کی بد زبانی سے اللہ کے مقبول بندے بھی نہ بچ سکے۔ پھر ان کا 6واں گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بطور تمسخر اور اپنی بڑائی کے یہ ہانک بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا، جیسے کہ بطور تمسخر مشرکین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، تم تو پاگل ہو۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھلائے، مثلاً پیدائشی اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کا پرند بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ، تو یہودیوں کو بہت طیش آیا اور یہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی تنگ کر دی، کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا۔ ساری عمر عیسیٰ علیہ السلام جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ آیا، اور یہ اس زمانے کے دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے۔ یہ ستارہ پرست مشرک تھا، اس مذہب والوں کو اس وقت یونان کہا جاتا تھا۔ یہاں آ کر یہ بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے اور لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے وغیرہ۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12، 13 یا زیادہ سے زیادہ 17 آدمی تھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کر لیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یا تو وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یعنی حواریوں سے، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ تعالیٰ مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ خلاصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا مجھے یہ منظور ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا۔ تیسری دفعہ کہا مگر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے۔ اب آپ نے بھی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، اور چھت کی طرف روزن نمادار ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ کی حالت طاری ہو گئی، اور اسی طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی الآیات، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی یعنی حواری عیسیٰ علیہ السلام کو، جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات انہیں سولی پر چڑھا کر ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کم عقل اور جاہل جماعت نے بھی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہاں، صرف وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے
اور جنہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے ہیں اور یہ فلاں شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جو دھوکے میں ان کی جگہ شہید ہو گئے ہیں، باقی عیسائی بھی یہودیوں کی سی راگنی آلاپنے لگے، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، یہاں تک کہ پھر یہ بھی گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سولی تلے بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ باتیں بھی کی، واللہ عالم۔ دراصل یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا امتحان ہے، جو اللہ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے۔ بس اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور ظاہر کر کے حقیقت حال سے اپنے بندوں کو مطلع فرما دیا اور اپنے سب سے بہتر رسول اور بڑے مرتبے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے پاک سچے اور بہترین کلام میں صاف فرما دیا کہ حقیقتاً نہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان کے شبیہ جس شخص پر ڈال دی گئی تھی اسے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ بیٹھے۔ جو یہود و نصارہ آپ کے قتل کے قائل ہو گئے ہیں وہ سب کے سب شک و شبے اور حیرت و ضلالت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ انہیں خود کچھ علم ہے، صرف اٹکل بچو سنی سنائی باتوں کی تقلیدی چال کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے پھر اس کے ساتھ فرما دیا کہ یہ یقینی امر ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو غالب تر ہیں اور جس کی قدرتیں بندوں کے فہم میں بھی نہیں آ سکتی اور جس کی حکمتوں کی تہ تک اور جس کے کاموں کی لم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنے خاص بندے کو جنہیں اپنی روح کہا تھا اپنے پاس اٹھا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا تو آپ گھر میں آئے۔ اس وقت گھر میں 12 حواری تھے یعنی آپ کے ساتھی۔ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں مگر 12 بار مجھ سے کفر کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق بعضوں نے آپ سے 12 بار کفر کیا، پھر ان کے 3 گروہ ہو گئے، یعقوبیہ، نستوریہ اور مسلمان۔ یعقوبیہ تو کہنے لگے خود اللہ تعالیٰ ہم میں تھے جب تک چاہا رہے، جب چاہا پھر آسمان پر چڑھ گئے۔ نستوریہ کا خیال ہو گیا کہ اللہ کا لڑکا ہم میں تھا جسے ایک زمانے تک ہم میں رکھ کر پھر اللہ نے اپنے پاس چڑھا لیا، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہم میں تھے جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہے اور پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان پہلے 2 گمراہ فرقوں کا زور ہو گیا یعنی یعقوبیہ اور نستوریہ، اور انہوں نے تیسرے سچے اور اچھے فرقے کو جو مسلمانوں کا تھا کچلنا اور دبانا شروع کیا۔ چنانچہ یہ کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسلام کو غالب کیا۔ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے اور نسائی میں ابو معاویہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ اسی طرح سلف میں سے بہت سے بزرگوں کا قول ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھ کر آئے اور محاصرے میں لے لیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 حواری تھے۔ ان لوگوں نے جب دروازے کھول کر دیکھا تو سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو جو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہوں ہمیں سونپ دو یا اسے منظور کر لو کہ ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہ سن کر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بننا اور یہاں میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کر لے؟ ایک ساتھی اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا، قتل کیا اور سولی پر چڑھایا، اور پھر بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ دھوکے میں پڑ گئے، اور اللہ نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اپنے پاس آسمان کی طرف بلا کر رفعت بخشی یعنی اونچائی۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو القاء کیا یعنی وحی کی کہ وہ دنیا سے واپس ہونے والے ہیں تو آپ پر بہت گراں گزرا اور موت کی گھبراہٹ بڑھ گئی، تو آپ نے اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کی دعوت کی، کھانا تیار کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔
جب حواریین یعنی آپ کے ساتھی آئے تو خود کھانا کھلایا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے۔ جب وہ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑے سے ان کے ہاتھ پوچھے۔ یہ ان پر گراں گزرا اور اچھا معلوم نہ ہوا، لیکن آپ نے فرمایا، سنو، اس رات میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس سے کچھ واسطہ نہیں، نہ وہ میرا نہ میں اس کا۔ چنانچہ تمام اصحاب خاموش ہو گئے، اور جب آپ اس عزت افزا دعوت کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، دیکھو، تمہارے نزدیک میں تم سب میں زیادہ مرتبے والا ہوں، اس کے باوجود میں نے خود تمہاری خدمت کی ہے، یہ اس لیے کہ تم میری سنت پر عامل بن جاؤ۔ خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑے چھوٹے کی خدمت کرے جس طرح میں نے خود تمہاری کی ہے۔ اب تم سے میرا خاص کام تھا، اور جس کی وجہ سے میں نے آج تمہیں بلا لیا ہے، وہ بھی سن لو کہ تم سب مل کر آج رات بھر خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اجل کو مؤخر کر دے۔ چنانچہ سب نے دعائیں کیں، لیکن خشوع و خضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی ایسی بے طرح انہیں نیند آنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ انہیں بیدار کرنے لگے اور ایک ایک کو جھنجھوڑ کر کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے، میری کچھ مدد نہیں کرتے؟ لیکن سب نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی نہیں بلکہ کئی راتیں جاگتے تھے، جاگنے کے عادی ہیں، لیکن رب جانے آج کیا بات ہے کہ بے طرح کی نیند نے گھیر رکھا ہے۔ دعا کے اور ہمارے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر چرواہا نہ رہے گا اور بکریاں 3 ہو جائیں گی۔ غرض اشاروں کنایوں میں صورتحال کا اظہار کرتے رہے۔ پھر فرمایا، دیکھو، تم میں سے ایک شخص صبح کا مرغ بولنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا، اور تم میں سے ایک چند درہم کے بدلے مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔ اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے، ادھر ادھر چلے گئے۔ یہودی جو اپنی جستجو میں تھے انہوں نے شمعون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا، یہ بھی اس کا ساتھی ہے، مگر شمعون نے کہا، غلط ہے، میں اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا اور وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اپنے آپ کو چھڑوایا۔ اتنے میں مرغ نے بانگ دی۔ اب یہ افسوس کرنے لگے اور سخت غمگین ہوئے۔ صبح کو ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو مجھے کیا دلواؤ گے؟ انہوں نے کہا، 30 درہم۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی اور عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتلا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبہ میں تھا۔ اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے، اور بطور طعنہ زنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جنات کو بھگا دیا کرتے تھے، مجنون کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا بات ہے کہ خود اپنی ذات کو بھی نہیں بچا سکتے، ان رسیوں کو بھی نہیں توڑ سکتے؟ تھو ہے تمہارے منہ پر، یہ کہتے جاتے تھے اور کانٹے ان کے اوپر ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لے آئے جہاں سولی دینی تھی اور ارادہ کیا کہ سولی چڑھا دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان کی جانب چڑھا لیا، اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا۔ پھر 7 دن کے بعد مریم علیہ السلام اور وہ عورت جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جن سے نجات دلوائی تھی وہاں آئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں، تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان سے کہا، کیوں روتی ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا ہے اور مجھے ان کی ایذائیں نہیں پہنچی، ان پر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے حواریوں یعنی ساتھیوں سے کہو کہ مجھ سے فلاں جگہ ملے۔ چنانچہ یہ بشارت جب حواریوں کو ملی تو وہ سب کے سب 11 آدمی اس جگہ پہنچے جس حواری نے آپ کو بیچا تھا، اسے انہوں نے وہاں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹ کر آپ ہی خودکشی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے۔ پھر پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا نام یحییٰ ہے، اب یہ تمہارا ساتھی ہے۔ سنو، صبح کو تمہاری زبانیں بدل دی جائیں گی، ہر شخص اپنی اپنی قوم کی زبان بولنے لگے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنی قوم میں جا کر میری دعوت پہنچائے اور اللہ سے ڈرائے۔ یہ واقعہ نہایت ہی غریب ہے۔
ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ بادشاہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی، اس کا نام داؤد تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ کوئی بادشاہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سخت گھبراہٹ میں تھے۔ کوئی شخص اپنی موت سے اس قدر پریشان، حواس باختہ اور اس قدر ہائے وائے کرنے والا نہ ہوگا جس قدر آپ نے اس وقت کی، یہاں تک کہ فرمایا اے اللہ، اگر موت کے پیالے کو کسی سے بھی ٹالنے والے ہیں تو مجھ سے ٹال دیجئے۔ اور یہاں تک گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان کے جسم سے خون پھوٹنے لگا۔ اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، جن کے نام یہ ہیں: فرطوس، یعقوبس، ولاونقس، یہ یعقوب کا بھائی تھا، اندارلس، فیلپس ابن یلما ومنتا، توماس، یعقوب ابن حلقایہ، نداؤسیس، قطابیہ، لیودس، رکریا یوتا، کریا یوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ 13 آدمی تھے۔ ایک اور کا نام سرجس تھا، اسی نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر منظور کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے اور بقیہ لوگ یہود کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے، اب جو شمار کرتے ہیں تو ایک کم ہے۔ ایک شخص کی کمی ہو جانے سے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہ لوگ جب اس جماعت پر چھاپا مارتے اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہ تھے۔ تو لیودس رکریا یوتا نے 30 درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، جس شخص کو جا کر میں بوسا دوں تم سمجھ لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں۔ جب یہ اندر پہنچتے ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے اور آپ کے حواری سرجس آپ کی صورت میں بنا دیے گئے تھے۔ اس نے جا کر حسب قرارداد انہی کا بوسا لیا اور سرجس گرفتار کر لیے گئے۔ اس ارتکاب اور مخبری کے بعد یہ حواری بہت نادم ہوا اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی پر لٹک گیا اور نصرانیوں میں ملعون بنا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام لیودس رکریا یوتا تھا۔ یہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کے لیے اس گھر میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے اور خود اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ ہزار چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا تھا، لیکن کون سنے؟ آخر اسی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت میں سرفروشی کرنے والا مؤمن صادق سرجس تھا یا رکریا یوتا منافق حواری۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جس پر ڈالی گئی تھی اسے صلیب پر چڑھایا گیا اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ جناب روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جملہ اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی جب آپ قتل دجال کے لیے دوبارہ زمین پر آئیں گے اس وقت تمام مذاہب اٹھ جائیں گے اور صرف ملت اسلامیہ جو دراصل ابراہیم حنیف کی ملت ہے رہ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت میں ہے خاصتاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی نجاشی اور ان کے ساتھی۔ آپ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس اب زندہ موجود ہیں۔ جب آپ زمین پر نازل ہوں گے یعنی آخری زمانے میں اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا جو آپ پر ایمان نہ لائے گا۔ آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے کہ ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ قتادہ اور عبد الرحمن رحمہم اللہ وغیرہ بہت سے مفسرین کا یہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہم اسے بادلائل ثابت کریں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت حق و باطل سب پر واضح ہو جاتا ہے، تو ہر کتابی یعنی ہر اہل کتاب
عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو اس دار فانی سے روانگی کے پیشتر ہی باور کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت میں قبل موتہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ فرض کرو کوئی دیوار سے گر کر مر جائے، فرمایا پھر بھی اس درمیانی فاصلے میں وہ ایمان لا چکتا ہے۔ اکرمہ، محمد بن سیرین، ضحاک اور جویبہ رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایسا بھی مروی ہے کہ جس کا مطلب سابقہ قول کی تائید میں بھی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اکرمہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سب اقوال میں زیادہ تر صحیح قول پہلا ہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے قرب قیامت اتریں گے اس وقت کوئی اہل کتاب آپ پر ایمان لائے بغیر نہ رہے گا۔ فی الواقع امام صاحب کا یہ فیصلہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ یہاں کی آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود یہودیوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی دی، اور اسی طرح جن جاہل عیسائیوں نے بھی یہ کہا ہے ان کے قول کو بھی باطل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ فی الواقع نفس الامر میں نہ تو روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے، نہ مصلوب یعنی نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ سولی دیے گئے، بلکہ ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل شخص کو قتل کیا، لیکن خود انہیں اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس چڑھا لیا، وہ زندہ ہیں، اب تک باقی ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، جیسے صحیح متواتر احادیث میں ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی کراس کو، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس قبول نہیں کریں گے، اعلان کر دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا تلوار سے مقابلہ کرو۔ بس اس آیت میں خبر دیتے ہیں کہ اس وقت تمام اہل کتاب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے اور ایک بھی ایسا نہ رہے گا جو اسلام سے رک سکے یا رکے، پس جسے یہ گمراہ یہود اور جاہل نصرانی مرا ہوا جانتے ہیں اور سولی پر چڑھایا ہوا مانتے ہیں، یہ ان کی حقیقی موت سے پہلے ہی ان پر ایمان لائیں گے، اور جو کام انہوں نے ان کی موجودگی میں کیے ہیں اور کریں گے یہ ان پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل کی زندگی کے معائنے کیے ہوئے کام اور دوبارہ کی آخری زندگی جو زمین پر گزاری اس میں اس کے سامنے جو کام انہوں نے کیے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور اللہ کے سامنے انہیں پیش کریں گے۔ ہاں، اس کی تفسیر میں جو دو قول اور بیان ہوئے ہیں وہ بھی واقعے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست ہیں۔ فرشتہ موت کے آ جانے کے بعد احوال آخرت اور سچ جھوٹ کا معائنہ ہو جاتا ہے، اسی وقت ہر شخص سچائی کو سچ کہنے اور سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس صورت کے شروع میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یعنی جو لوگ موت کے آ جانے تک برائیوں میں مشغول رہیں ان کی توبہ قبول نہیں، اور جو لوگ عذاب الہی کو دیکھ کر ایمان لائیں انہیں بھی ان کا ایمان نفع نہ دے گا۔ بس ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے دو اقوال کی جو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تردید کی ہے یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پچھلے دونوں قولوں کو اس آیت کی تفسیر میں صحیح مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی کے اقربا اس کے وارث نہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مرا، اس کے وارث تو یہود و نصارہ ہیں اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب ایمان ایسے وقت لائے کہ اللہ کے نزدیک معتبر ہو، نہ کہ ایسے وقت ایمان لانا جو بالکل بے سود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر گہری نظر ڈالیے کہ دیوار سے گرتے ہوئے، درندے کے چباتے ہوئے، تلوار کے چلتے ہوئے وہ ایمان لاتا ہے، بس صاف ظاہر ہے کہ ایسی حالت کا ایمان مطلق نفع نہیں دے سکتا،
جیسے قرآن کے مندرجہ بالا دونوں آیتیں ظاہر کر رہی ہیں۔ واللہ اعلم۔ میرے خیال سے تو یہ بات بہت صاف ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے پچھلے دونوں قول بھی معتبر مان لینے سے کوئی اشکال پیش نہیں آتا، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہاں آیت سے واقعی مطلب تو وہی ہے جو پہلا قول ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور یہودیوں و نصرانیوں دونوں کو جھوٹا بتائیں گے، اور جو افراط و تفریط انہوں نے کی ہے اسے باطل قرار دیں گے۔ ایک طرف ملعون جماعت یہودیوں کی ہے جنہوں نے آپ کو آپ کی عزت سے بہت گرا دیا اور ایسی ناپاک باتیں آپ کی شان میں کہیں جن سے ایک بھلا انسان گھن کرے۔ دوسری جانب نصرانی ہے جنہوں نے آپ کے مرتبے کو اس قدر بڑھایا کہ جو آپ میں نہ تھا اس کا بھی اثبات کیا اور مقام نبوت سے مقام ربوبیت و الوہیت تک پہنچا دیا، جس سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔